یہ قصیدہ بہاریہ ہے جو قاسم نانوتوی نے لکھا تھا، بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا تھا، اور اس میں لکھا کیا ہے؟ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے کاش میں بے کس کا کوئی حامی کا، مدد کر۔ نبی علیہ السلام سے مدد مانگی جا رہی ہے، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے کاش میں بے کس کا کوئی حامی کا۔ ایک تو یہ ہے نا صرف جائز ہوتا مانگنا، کہتا ہے تمہارے سوا میری کوئی کر ہی نہیں سکتا، مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے خاص میں بے کس کا کوئی حامی کار۔ اور دوسری طرف دوسرا طبقہ جو غیر مقلدین کا ہے، تو ان کے نواب وحید الزمان نے اپنی کتاب کے اندر تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ مدد چاہنے کے مسئلے میں ہمارے بھائیوں نے خواہ اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، اور جو شرک نہیں تھا اس کو شرک قرار دے دیا ہے۔ کہنے لگا ادھر حضرت حسان شعر پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ایقظہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبریل سے مدد فرما دے۔ تو یہ دلیل دیتے ہوئے غیر مقلد اور ان کا امام یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جائز ہے، میں کہتا ہوں قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، ابن قیم مدد، قاضی شوکان مدد، یعنی اپنے دو مولویوں کا نام لے کے جو فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں میں تو ان سے بھی مدد مانگتا ہوں، اور ان کی مدد کے نعرے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ہدیۃ المہدی میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر مانگنے پہ آئے تو قاضی شوکان سے مانگ لیں، نہ مانگنے پہ آئے تو داتا صاحب سے دشمنی کرے، یہ اپنی سوچ ہے، اپنا انداز ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ہمارے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے رہوں کو روشن کیا اور اب تک وہ راہیں روشن ہے۔ یہ کتاب تمہارے سامنے، یہ اس بندے کی کتاب ہے جس کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، محمود الحسن دیوبندی، اور اس نے اپنے استاد رشید احمد گنگوئی کے وفات پر یہ لکھا تھا مرثیہ، اور دیوبند کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو لقب لکھے ہوئے ہیں رشید گنگوئی کے، اگر آپ یہ داتا صاحب کے لکھیں تو آپ پر 1000 فتویٰ لگے گا۔ رشید گنگوئی کو لکھا ہے قطب العالم، خاتم الاولیاء والمحدثین، فخر الفقہاء والمشائخ، حضرت علی ماوائے جہاں۔ ہم نبی علیہ السلام کو کہیں یتیموں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، تو کہتے ہیں نہیں پناہ صرف خدا دیتا ہے اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یہ لکھا ہے ماوائے جہاں، یہ مولوی ہمارا سارے جہانوں کو پناہ دینے والا ہے، مخدوم الکل، ساری کائنات کا مخدوم ہے، مطاع العالم، سارا جہان اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں لکھ کر آگے شعر لکھتے اب یہ شعر ہے ہوائج دنیا و دین کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، ہوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی، اے اللہ رشید اول مر گیا ہے تو ہم عائدے کیسے پوری کروائیں؟ یہ دیکھو عقل پہ پردہ، ہوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، اللہ کو کہتے ہیں اب حاجتیں کون ہماری پوری کرے گا؟ یا رب حاجتیں کون ہماری پوری کرے گا؟ کیوں گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی، جو روحانی جسمانی حاجتیں پوری کرتا تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ فوت ہو جانے والوں کے اس انداز پر اور یہ حاجات رب کو کہہ رہے ہیں بتا اب ہم کس سے مانگے، وہ جس سے مانگتے تھے وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو ہم اس عقیدے کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ نہیں کہ جن کو کسی دو روحی کا اور دوسرے انداز کا سامنا کرنا پڑے۔ رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے مومن تک بالکل مساوی مسلسل عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کا اذن نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، رب چاہے تو اس کے بندے سب کچھ ہلا سکتے ہیں۔ اور خالق کائنات نے عبادت کو اور درجہ دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی حقیقی نہ کوئی مجازی، لیکن رب کے سوا مجازن مدد کرنے والے موجود ہیں۔